آپ نے کہا کہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی شرک کر سکتا ہے، وہ ایسی کون سی کامن غلطیاں ہیں جو ہم نادانستہ طور پہ کر گزرتے ہیں لیکن آتی وہ شرک کے اندر ہے؟ کیونکہ عقیدہ ایمان میں سب سے اہم چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے عظیم ترین انسان ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، یہاں تک کہ آپ حبیب رب العالمین ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، چاہت ہر مومن، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک، لیکن اس محبت میں اگر غلب کر دیا جائے، اس کو اس کے مرتبے سے، اسٹیٹس سے بڑھا دیا جائے، تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل ہے صحیح البخاری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہو جائے۔ کتنی ہلکی سی بات ہے، جس طرح اللہ رب العزت چاہیں اور جس طرح آپ چاہیں وہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اتجعل للہ ندا وہو خلقک، میری آپ میں سے کسی کی تعریف ہوتی تو پاؤں شاید زمین پہ نہ لگتے، کولے سماتے نہ، لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے امام تھے، انہوں نے سب سے زیادہ توحید کی خاطر مارے کھائی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ مجھے بتائیے، کہا تو یہ گیا نا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے پہلے اس کی کریکشن کر دی کہ تو نے اتنی بات کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، بلکہ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہیے جو صرف اکیلا اللہ چاہے وہی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بڑھایا گیا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شرک کے زمرہ میں آ گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کو بتا رہے ہیں نا، جو اللہ پر بھی ایمان رکھ رہا ہے، جو مومن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھ رہا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی بھی شخص کا مرتبہ مقام جو کتاب و سنت میں آیا ہے اس کو کم کر دیں تب بھی یہ حرام ہے، اس کو بڑھا دیا جائے تو تب بھی حرام ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے رسول کریم محمد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کی شان کو بڑھایا اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ نے کہا، ان میں بھی گروہ ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں 3 میں سے ایک اللہ ہے، کچھ نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے کہا 3 میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دونوں عقائد، دونوں نظریات کی نفی کر دی اور کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے مسلمانوں مجھے بھی جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، اس کے شان مرتبے مقام کو، اس کا جو مرتبہ مقام تھا اس سے اوپر لے گئے، مجھے نہ اس طرح کرنا، لا تطرونی، میرے متعلق اس طرح غلب نہ کرنا، مبالغہ نہ کرنا۔ فقولوا انی عبد اللہ ورسولہ، یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا میرے متعلق جب بھی کہنا ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے ہاں آذان سے پہلے کچھ کلمات کہے جاتے ہیں جو ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ تو نہیں ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، یا نور من نور اللہ۔ اب یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نہیں ہے، آپ نے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بنا دیا یا نور من نور اللہ کہہ دیا، تو یہ کیا ہے؟ غلب ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقولوا انی عبد اللہ ورسولہ، میرے متعلق کیا کہنا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ آپ نماز میں بیٹھے ہیں، تشہد کے اندر، التحیات جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس تشہد کے اندر آپ گواہی دے رہے ہیں، اوت دے رہے ہیں، نماز میں قبلہ رو ہو کر، وضو کی حالت میں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ اور جب نماز سے فری ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی یا تو نماز غلط ہے، نہیں ہو سکتی، یا پھر آپ کا جو طرز عمل ہے، آپ کا جو معاملات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین کا حق اس کی مخلوق میں بانٹ دیا جائے گا۔ اولاد کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ قرآن مجید کے اندر اس چیز کا بہت تفصیل میں موجود ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اولاد اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، بارشوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، مشکل کشائی اللہ رب العالمین نے کرنی ہے، فریاد رسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنی ہے۔ جب یہ سارے معاملات آپ کسی عام شخص کو دے دیں گے، کسی
جس کو آپ اللہ کا نیک بندہ سمجھ رہے ہیں اس کو دے دیں گے تو یہ اللہ کا حق آپ نے مخلوق میں دے دیا، تو یہ یقیناً آپ نے گڑبڑ کر لی اور آپ جو ہے وہ شرک کے مرتکب ہو گئے۔ تو ایسی کیفیت میں آپ اس طرح شرک کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں تو توحید کر رہا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ پرچار کر رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کا حق مخلوق میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں آپ کے ایمان کے اندر جو ہے وہ خامی واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور سورۃ یوسف اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو شرک سے اپنے دامن کو پاک کرنا ہے۔